تو میرے ذہن کے کسی کونے میں تھی کہ بہت زیادہ سامعین ہوں گے اور ان سے انگریزی میں خطاب کرنا پڑے گا. اس کے لیے میں 2-3 قصے بھی سوچ کر لایا تھا کہ انہیں انگریزی میں فارمولیٹ کرنا آسان ہوتا ہے. انگریزی میں فارمولیٹ کرنا اس لیے آسان ہوتا ہے کہ ہماری تعلیم بہت اینگلو انڈین قسم کی ہوئی ہے. پہلے تو کیونکہ میرے والدین کا خیال تھا کہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور اس بات کا گہرا شعور رکھتے ہیں کہ اب پاکستان بن چکا ہے تو بچوں کو وہ تعلیم دی جائے جو فنی تقاضوں اور ملی ضروریات دونوں سے ہم آہنگ ہو. اور والد کا بھائی کوئی نہیں تھا تو میں خاندان میں پیدا ہوا تو بھوکے جٹ کٹورا لبا پانی پی پیا اسے اس اسکول میں داخل کیا جائے اسے اسکول میں داخل کیا جائے. مجھے کچھ وہ باتیں یاد ہیں جو میں سنتا تھا. مطلب تختہ مشق تو انہوں نے جی تختہ مشق اور بہت خوش دلی کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ پہلے تو اس اسکول میں بھیجا گیا جو انگلش میڈیم اسکول تھا اس زمانے کا, لیکن آج کل کی گلی محلہ ٹائپ سے تھوڑا سا بہتر. وہاں میں نے کیا پڑھا ہے کچھ یاد نہیں. جو واحد چیز یاد پڑتی ہے کہ ایک دن ایک بڑی کلاس کی لڑکیاں مولانا ظفر علی خان کی نعت کورس کے شکل میں گنگنا رہی تھی, وہ مجھے اچھی لگی تھی. وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک داروں میں, یہ مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ شمع کا ذکر ہے جس نے اجالا کیا. میں سمجھتی اجالے کی کوئی قسم ہے شمع اجالا. پھر ذہن میں آیا کہ نہیں باقاعدہ انگلش میڈیم اسکول میں زیادہ سے زیادہ کنٹونمنٹ میں تھا اور وہ اتنا زیادہ انگلش میڈیم تھا کہ وہاں اردو پڑھائی نہیں جاتی تھی. جو تھوڑی بہت اردو آتی تھی وہ میں معافی چاہتا ہوں انگریزی کا لفظ استعمال کرنا, وہ میں نے ان لرن کر دی, انگریزی سیکھ لی. تو اگلے سال گھر والوں کو خیال آیا کہ اردو تو یہ پڑھتا ہی نہیں ہے تو دو قومی نظریے کا کیا بنے گا. پھر ایک ایسے اسکول میں ڈال دیا گیا جو میونسپل کارپوریشن کا اسکول تھا, اس کا مجھے بہت فائدہ ہوا. وہاں پڑھاتے اردو میں تھے لیکن چیزوں کی وضاحت اپنی مادری زبان میں کی جاتی تھی. اور مادری زبان جو ہے اس کو ہم لرن نہیں کرتے, اس کو تو ہم ایکوائر کرتے ہیں. وہ تو ہماری انوائرمنٹ کا حصہ ہوتی ہے ایک نارمل صورتحال میں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ سوچتے پنجابی سرائکی پشتو سندھی میں ہیں, بولتے اردو ہیں, لکھتے انگریزی ہیں, عبادت عربی میں کرتے ہیں. اور ورلڈ ویو اتنا ٹوٹا پھوٹا ہے, اس کی ایک اور وجوہات کے علاوہ ایک سبب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال میں واپس آتا ہوں کیونکہ کل پروفیسر صاحب نے مجھے ٹیلی فون پہ میرے موضوع سے آگاہ کیا تھا. اس سے پہلے میں نے وہ لیفلیٹ دیکھا جس میں میرے نام کے آگے جرنلسٹ لکھا ہوا تھا. یہ ایک ایسا الزام ہے جس کی میں تردید نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ بہت وقت بی بی سی میں گزرا, کچھ اردو اخباروں کے لیے بھی لکھتا ہوں اور 2 انگریزی اخباروں کے لیے پہلے لکھتا رہا, پھر ریڈیو کے لیے کام کیا, ٹیلی ویژن کے لیے, چینلز کے لیے کام کیا. تو جب کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کا ایریا آف اسپیشلائزیشن تخصیص, تو میں انہیں کہتا ہوں کہ بھائی یہ اسپیشلسٹ از اے پرسن ہو نوز مور اینڈ مور اباؤٹ لیس اینڈ لیس. آئی ایم اے جنرل ڈیوٹی میڈیکل آفیسر. تو شاید اس خیال سے انہوں نے مجھے دعوت دی اور اتنی لمبی لسٹ مجھے دے دی ہے موضوعات کی. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ یہ 6-7 موضوعات ہیں تو یہ 6-7 پینلسٹ ہوں گے اور ایک پینلسٹ کے لیے ایک موضوع ہے. فرمایا نہیں یہ سب آپ کے لیے ہیں. اور 2-3 کا تو مفہوم میری سمجھ میں نہیں آیا تھا. آخری جو اس میں دیا ہوا ہے وہ ہے چیلنجز آف ووکیبلری ایکسپریشن اینڈ گرامر. یہ بات ذرا میرے دل کے قریب ہے کیونکہ اس یونیورسٹی میں ریڈیو جرنلزم کے علاوہ میں اردو لٹریچر پڑھاتا ہوں. پنجاب یونیورسٹی میں جو اسٹیٹ یونیورسٹی ہے جس کو میں کہتا ہوں اصلی یونیورسٹی ہے وہاں جہاں عام لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں, وہاں میں ریڈیو جرنلزم پڑھاتا ہوں اور ساتھ میں انگریزی پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ کافی کوشش ریڈیو جرنلزم پڑھاتے ہوئے میں یہ کہہ کے بات شروع کرتا ہوں کہ ایک I've coined a term myself. It's a coinage or neology, whatever you may like to call it. I call it my 3D approach to language. 3-dimensional approach, by which I mean, we have a lexical dimension, we have a syntactic or syntactical dimension, and we have a phonological dimension.
Lexical dimension naturally deals with the choice of vocabulary, depending on the nature of the medium on the one hand, and on the nature of the situational context and the grammatical context in which a certain word or expression or collocation or a phrase is being employed. So choice of vocabulary is important because we have synonyms and antonyms, but a word, Professor will bear me out when I say that, a word has denotation, which is a kind of fixed meaning or core meaning or direct meaning or accepted meaning, but it has also connotative aspects. For instance, I look at you, but I can also, God forbid, I can also look down upon you. I can observe you, I can notice you, I can stare at you, and I can watch your performance, I can witness what you are doing. So there is a thin layer of difference as far as the connotations are concerned. So this is something which I keep very close to my heart. I try to teach this, then I try to, the biggest problem is, so far, how to put together a grammatical sentence. बैकग्राउंड मैंने पहले ही अर्ज की कि बोलते मादरी ज़ुबान हैं, सोचते और ज़ुबान में हैं, लिखते और ज़ुबान में, इबादत एक चौथी ज़ुबान में करते हैं. अच्छा, विद द रिजल्ट वो फैसिलिटी, आई एम सॉरी अब मैं भी कोड स्विचिंग कर रहा हूँ क्योंकि अपने ऊपर पाबंदी आयद की थी जब एमए के हम तालिब इल्म थे, अपने ऊपर पाबंदी आयद की थी कि उर्दू बोलते हैं अंग्रेज़ी का लफ्ज़ हत्तुल इम्कान इस्तेमाल नहीं करेंगे. तालिब इल्म हम अंग्रेज़ी के थे, लेकिन पिछले दिनों ये पाबंदी हटा दी है क्योंकि उर्दू में बात करूं तो बच्चे कहते हैं सर ये लेकिन का लफ्ज़ जो था तो आपने ताहम क्यों लिख दिया. तकरीबन however के माने देता है, ज़रा लेकिन से इसकी पोटेंसी कम है. नहीं सर वो लेकिन इतना आसान है. अच्छा, then I start speaking in English because I was trained as a teacher in Government College Lahore, and as some of my friends already know, our head of the department, Professor Rafiq Mahmood, had standing instructions for all the teachers that, look here, you are not supposed to speak in the vernacular in the classroom. And one of those days, some of my students came to see me in my room and they said, sir, आप समझते हैं हम उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ कर आए हैं. मैंने कहा जी. कहते हम पंजाबी मीडियम से पढ़ कर आए हैं. आप जब चले जाते हैं कुछ समझ में आता नहीं, सारे कहते हैं मलिक साहब काबिल आदमी. तो अभी पिछले दिनों एक दोस्त के साथ मशवरा करके हमने ये पाबंदी उठा दी है अपने ऊपर से. लेकिन मुश्किल ये है कि बहुत ही ज़ुबानी गुफ्तगू की हद तक तो बात बन जाती है, लेकिन जब हमें ये कहा जाता है कि वैसे लिखें, मेरे अब्बा मुझसे कहा था यू शुड राइट एज यू स्पीक. अब द वे वी स्पीक cannot be transcribed on a piece of paper or on a computer screen, क्योंकि राइट से लेफ्ट की तरफ लिखेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ लिखेंगे. तो इस तरह हम बच्चों के साथ वो खेल तमाशा करते रहते हैं. एनीवे, मेरा सब चॉइस ऑफ वोकेबलरी, बच्चों की वोकेबलरी इतनी बुरी नहीं है, सिर्फ स्पेलिंग्स खराब हैं या कैपिटलाइजेशन का मसला है. जुमला बनाना अंग्रेज़ी में मैं माजरत के साथ अर्ज करूँगा कि उस्तादों को भी नहीं आया. कुछ उर्दू का जो हाल है उसकी तरफ पूरा साहब ने पहले ही रोशनी डाल दी है. मेरी अपनी उस तालीम के नतीजे में जिसका मैंने जिक्र किया था, ये वो 12वीं जमात के बाद जो पढ़ा वो अंग्रेज़ी में पढ़ा. सो BBC उर्दू सर्विस में चलेंगे तर्जुमे के तौर पे, लेकिन ओरिजिनल आइडिया दिमाग में कंसीव करना अपनी ज़ुबान में और फिर उसको लिख लेना, ये मुझे आता नहीं था. तर्जुमा मैं मशीन था तर्जुमे की. तो अब पहली बार जब बुक रिव्यू उर्दू में लिखना पड़ा, मेरा खुदा जानता है, यानी मुझे लगे कि मछलियाँ मेरे जाल में आ रही हैं और जब पकड़ने लगता हूँ तो वो पुदर के फिर दरिया में गिर जाती. अंग्रेज़ी में आ जाती थी काबू. सो इन एन एक्ट ऑफ डेस्परेशन आई रोट ए बुक रिव्यू इन इंग्लिश एंड ट्रांसलेटेड इट इनटू. तो वो अंग्रेज़ी वाला जो है वो सेंट्रल टॉक्स एंड फीचर्स उसमें भी बिक गया और उर्दू में भी इस्तेमाल हो गया. तो फिर मैं शुरू में यही करता रहा. अब ये है कि बात को मुख्तसर करता हूँ, फैली बात कि अपना तजुर्बा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ पब्लिशिंग का. कि हम एमए में पढ़ते थे तो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट गॉर्डन कॉलेज पिंडी में थे, डॉक्टर फ्रांसिस जेवियर. उन्होंने कहा कि भाई तुम 3 शायर हो, 10-10, 20-20 अपनी नज़में और गज़लें निकालो और उनको शाये किया जाए.
ہم میں سے ایک لڑکا تھا، اس کا نام تھا امانت ندیم، بہت دلچسپ بات. امانت ندیم وہ ہیں جن سے خالد شریف صاحب نے پبلشنگ سیکھی. اس وقت وہ خالد ندیم پبلیکیشنز کے نام سے، جہاں سے کشمیری بازار شروع ہوتا ہے پنڈی میں، تھانہ بی ڈویژن کے باہر ان کا کھوکھا تھا، وہاں سے فراز کی کتابیں وہ چھاپتے تھے اور وہ ہمارے کلاس پر تھے. تو ندیم نے، جو مجھے پہلی بار ہاتھ لگے ہیں پبلشرز کے، اور پھر میں تقریباً 46 سال تک مجھے ہمت نہیں ہوئی کہ میں کوئی کتاب چھاپوں. پھر 2019 میں جا کے کتاب چھاپی، پھر 20 میں چھاپی، پھر 23 میں چھپی، 24 میں چھپی، اور اس کا وہی جو ہم شہرت کے مضافات میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ فراق صاحب کا شعر یاد آتا ہے کہ کچھ اہل بزم سخن سمجھے، کچھ نہیں سمجھے، بشکل شہرت مبہم سرے سخن کے ملے. تو بشکل شہرت مبہم بھی مناسب. تو ندیم صاحب نے ہمیں کہا کہ ہم اپنی کتاب کو چھاپیں. تو آئی واز ناٹ ان اے ہری ٹو رش ٹو دا پریس، نو ناٹ ایٹ آل. لیکن انہوں نے، یار اسکالرشپ تمہارا آئے ہوئے وہ لگا دو، میں پیسے ڈبل کر دوں گا. میں نے کہا لے لیں. خیر کتاب چھاپی، اور اس کا جو فلیپ ہے فیض احمد فیض نے لکھا، اور بہت حوصلہ افزائی پر مبنی الفاظ استعمال کیے. قدرت اللہ شاہ نے لکھا، بہت اچھا لکھا. ڈاکٹر رشید امجد نے لکھا، ڈاکٹر توصیف تبسم نے لکھا. تو حوصلہ افزائی کر رہے تھے نوجوانوں. تو جب میں نے کہا کہ ندیم صاحب تو بڑی پذیرائی تو بڑی ہوگی، اور آنکھ میں، افکار میں، نقوش میں تبصرے چھپے، تو میں نے کہا وہ پیسے جو ڈبل کرنے سے، کہنے کہ میں انکاری نہیں ہوں، لیکن کاروباری حالات اچھے نہیں ہوں. پبلشر کے اکثر نہیں اچھے ہوتے کیونکہ نئے ماڈل کی کار ہر 2 سال کے بعد خریدنی ہوتی ہے. تو کہنے لگے ندیم بیچارہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن یہاں ہوتا تو میں اس کو یہ بات سناتا کہ میں نے بہت کچھ سیکھا. تو کہنے لگے میں انکاری نہیں ہوں، لیکن حالات اچھے نہیں ہیں. تو آپ یوں کریں کہ وہی کاسٹ پرائز پہ، وہ 10 روپے قیمت چھپی ہوئی تھی اس پہ، 1973 کی بات کروں، کاسٹ پرائز پہ کتابیں لے لیں، بیچ کے پیسے ڈبل کر لیں. وہ مجھے پتہ ہے وہ کاسٹ پرائز اس سے بھی کم تھی، وہ 98 میں تو جلد بندی ہوئی تھی. خیر وہ میں بے مزہ نہیں ہوتا ہوں، وہ قسم کھائی ہوئی غصے میں نہیں آنا. بہرحال وہ ہم نے ذرا بیچ دی تو 1.5 گنا ہو گئے پھر بھی پیسے. اس کے بعد میں نے کہا، بہت عرصے کے بعد پھر خیال آیا اس بات کا کہ وہ کیا جائے. تو وہ بھی بس چپ جاتا ہے. ٹھیک، وہ ہر سوسائٹی کی ڈائنامکس ہوتی ہیں، یہاں کی اور طرح کی ہیں، باہر کی اور طرح کی ہیں. تو اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بات کو ختم کہاں کروں، بہت ہی پھیل گئی ہے. میں وہیں اپنی 3D اپروچ پہ واپس آتا ہوں. چوائس آف ووکیبلری، اس میں مجھے چونکہ انگریزی کی تربیت تھی تو پھر اردو میں ریورٹ کرتے ہوئے دقت ہوئی. اور پروفیسر صاحب نے بالکل صحیح کہا، حمزہ کہاں ڈالنی ہے اور یہ کہاں ڈالنی ہے. یہ میں نے خواجہ زکریا صاحب سے جا کے سیکھا. انہوں نے مجھے ان کی کتاب دے دی گوپی چند نارنگ کی، اور مجھے لگا کہ جو نارنگ صاحب نے کہا ہے میں کم و بیش اس پہ عمل پیرا ہوں. کہیں پھر بھی تھوڑا سا اختلاف ہو جاتا ہے تو وہ قدرتی بات ہے. لیکن جملے کی ساخت بچوں کو بہت سمجھایا کہ اردو از ناٹ ڈزنٹ ہیو این ایبزاربنٹ سنٹیکس. اردو اور طرح کی زبان ہے، اس میں اگر بہت زیادہ کلاسز آپ جوڑ دیں گے تو وہ، چونکہ اردو میں ورب جو ہے وہ جملے کے آخر میں جا کے آتا ہے، وہ کلاسز جوڑنے سے وہ فاعل اور فعل کا رشتہ بڑا کمزور پڑ جاتا ہے. تو چھوٹا جملہ لکھ لیا کرو. بچوں کے لیے وہ بھی دشوار ہے، اور انگریزی کے حالات اس سے چندہ بہتر نہیں ہے، خاص طور سے پنکچویشن کی. اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گا کہ بھائی یہ ساری باتیں، یہ بڑی ہائی ساؤنڈنگ باتیں، یہ کوئی مشکل باتیں نہیں. 10ویں جماعت اگر پڑھ کر کی ہو تو آپ ووکیبلری، ایکسپریشن، گرامر کوئی مسئلہ نہیں، پروف ریڈنگ بھی کوئی مسئلہ نہیں، کاپی رائٹنگ بھی کوئی مسئلہ نہیں. یہ چلیں ان کاموں پہ ہمارے دوست لگے ہوئے ہیں، ان کا فائدہ ہونا چاہیے. تو بچوں میں جو کمی رہ گئی ہے وہ میں دور کرانے کی کوشش کرتا ہوں، اور ان سے کہتا ہوں کہ ہم یونیورسٹی میں پڑھیں، باہر جا کر نہیں بتائیے کہ ہم کلاس میں کیا کرتے ہیں. تو ہم جملے کی ساخت پر توجہ دے رہے ہیں. 2 گواہ بھی موجود ہیں، اور اس دفعہ اتفاق سے ٹائم ٹیبل میں میرا نام نہیں آ سکا کسی وجہ سے، لیکن وہ جو کلاس والنٹری کی میں ہفتے میں 2 دن دیتا ہوں وہ میں لے رہا ہوں، اور ماشاءاللہ اس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. میں نے ان بچوں کو سکھا کر
छोड़ना है, इसमें ये सारा कुछ कवर हो जाए। बहुत शुक्रिया।